السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ کی طرف سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ نے اس کی تردید بھی کر دی ہے۔ پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے، بجٹ بھی آنے والا ہے اور حکومت کی طرف سے 350 ارب روپے کے جو اضافی ٹیکسز کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے پروگرام میں۔ اور اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کرائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، وہ دھاندلی کو روکنے میں کس طرح کامیاب ہوگی، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر متحد ہو رہی ہیں اور حکومت کے خلاف ایک حکمت عملی مرتب کر رہی ہیں، وہ کتنی کامیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ پروگرام میں بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفت و شنید کریں گے۔ فلسطین کے معاملے پر موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، وہ ناکافی تھے، کافی تھے، مزید کیا اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان تمام تر صورتحال پر گفت و شنید کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاک سرزمین پارٹی کے ڈپٹی انفارمیشن جنرل سیکریٹری شمشاد صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حکومت نے آئندہ جو بجٹ ہے اس میں 350 ارب روپے کے اضافی ٹیکس کی تجویز دی ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ کہ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، کسی حکومت نے پاکستان کے عوام کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو کبھی یہ خوشخبری نہیں سنائی کہ اس دفعہ جو ہم ٹیکس لائیں گے، جو بجٹ لائیں گے، اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ صرف اعلانات ضرور ہوتے ہیں کہ اس دفعہ بالکل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم بجٹ لے کے آ رہے ہیں، لیکن جب بجٹ سامنے آتا ہے تو پھر اس کے اندر بے شمار ٹیکسز، اور پہلے یہ عوام بیچاری مری ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں مہنگائی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جب یہ آئی تھی اس وقت غالباً افراط زر جو تھا وہ 4% تھا، اور آج جن کی حکومت کو کم و بیش 3 سال ہو گئے، اس وقت تقریباً 16% ہے، تو عوام پہلے بیچارے پیسے میں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ تو ایک مین بجٹ آ جاتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ پورے سال منی بجٹ چلتے ہیں، پھر منی بجٹ چلتے ہیں ہر 3 مہینے بعد، ہر 4 مہینے کے بعد، کیونکہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے نا، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اب تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ترین صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف نے جس طریقے سے پاکستانی بجٹ کو، پاکستانی بلکہ عوام کو جکڑا ہوا ہے، بہت مشکل ہے اس سے نکلنا۔ اب یہ کہ پریویس حکومتیں انہوں نے معاہدے کیے ہیں، شروع میں پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے، لیکن فائنلی پھر ان کو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے پھر ملک میں افراط زر میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کے عوام تو پستے ہی ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ہر پاکستانی حکومت کو یہ امید رہتی ہے، اور خاص طور پہ یہ موجودہ حکومت تو آئے دن ان کی تعریف کرتی ہے کہ بھئی وہ بہت زیادہ زر مبادلہ جو بھیج رہے ہیں، اس دفعہ تو میرے خیال پہ 2.9 بلین ڈالر تک ان کی جو ہے ریمیٹنس پہنچ چکی ہے۔ یہ کہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت سمجھنے ایک طرح سے پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہوتی۔ پاکستان میں دیکھیں، اب مڈل ایسٹ کے اندر جو پاکستانی ہیں، یا کینیڈا میں یا امریکہ میں، وہاں کے دنیا بھر کے جو حالات ہیں ویسے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں، لیکن ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ کسی بجٹ میں یہ سہولت نہیں ہوتی کہ آپ اوورسیز پاکستانی واپس آئیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ خواہش ضرور ہے، لیکن ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی دنیا بھر میں 1 ونڈو آپریشن ہوتا ہے، سرمایہ دار جب کسی ملک میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے سرمایہ کا تحفظ کیا ہے۔ یہاں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے تو وہ پلاٹ پہ بھی قبضہ ہوا ہوتا ہے، ان کی زمینوں پہ بھی قبضہ ہوا ہوتا ہے، ان کے مکان پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، وہ اسی چکر میں بیچارے گھومتے رہتے ہیں۔ تو میری، آپ کا ماشاءاللہ بڑا زبردست چینل ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، میں ارباب اختیار سے یہ اپیل کروں گا کہ اب جو آئندہ بجٹ آئے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ تو پاکستان کے غریب عوام کے دکھ درد کا خیال کریں، وہ پہلے ہی مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جن کو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ بھی ریڑھ کی ہڈی کہتی ہے، ان کے لیے سہولتوں کا اعلان کریں۔ بہت بڑا سرمایہ کاری پاکستان آ سکتی ہے۔ آج پاکستان کو دیکھیں، آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے،
بنگلہ دیش تو 70 میں ہوا آزاد، اس کے ریزرو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تقریباً کوئی اس وقت 40-45 بلین ہو ہیں، اور اگر ہماری 70 سالہ آپ تاریخ دیکھ لیں تو کبھی 22 اس سے زیادہ آگے بڑھ نہیں سکے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان میں سرمایہ دار کو جو ہے نا وہ دشمن سمجھ لیا۔ بھائی سرمایہ کار جب آئے گا، جب وہ فیکٹری لگائے گا تو اس سے روزگار ملے گا، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ میں اپنے ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میں خود مڈل ایسٹ میں تھا، ایک عرصے تک مڈل ایسٹ میں رہا ہوں، اور پاکستان کی محبت میں واپس آئے ہوں، یہاں کے ہم نے چھوٹا سا کام بھی شروع کیا۔ آپ یقین کریں کہ کوئی 15 سے 18 ایجنسیز ہیں جو آنے والوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں، وہ آپ سے روزانہ نئے سے نئی بات کریں گے، آ کے کہ جناب اب آپ کے اوپر یہ ٹیکس ہے، آپ کے اوپر یہ جرمانہ ہو گیا، آپ نے بورڈ باہر لگا دیا، آپ نے یہ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، تمام چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ گورنمنٹ کا فائدہ ہوگا، یہ ہم تمام چیزیں ان کو فائن بھی ٹیکس بھی یہ دے دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ کے لیے ٹیکس تو لینے آتا ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں سر آپ کے اوپر یہ تقریباً لاکھوں روپے ٹیکس ہو گیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ بس ہمیں اتنا دے دیں اور آپ کو ہم کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ موجودہ حکومت نے بڑے وعدے کیے تھے، تبدیلی کے وعدے کیے تھے، اور اسی پہ ہم بھی پاکستان آ گئے، باقی لوگ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد کوئی نہ تو تبدیلی نظر آئی ہے اور نہ کوئی امید نظر آ رہی ہے ابھی کہ آئندہ بھی کبھی کچھ ہوگا۔ تو 3 سال گزر گئے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین ہمیں دی ہے افغانستان کے استعمال کے خلاف، تو اور اس پر ترجمان دفتر خارجہ کا ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا، تردید کر دی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی میں نے بھی وہ تردید دیکھی ہے، اور یہ واقعی بڑی خطرناک بات ہوگی۔ پاکستان کو اپنی سرزمین کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تو کوئی میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ابھی نہیں کیا، لیکن جو بھی ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے ساتھ وہ پریویس گورنمنٹ کی ہیں۔ وہ مین ایگریمنٹ تو مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے۔ اب اس وقت صورتحال ہے کہ اگر آپ نے آج طالبان کا بیان سنا تو انہوں نے نہ صرف بیان دیا بلکہ ایک اچھی خاصی دھمکی دی ہے۔ پاکستان کو نہیں کہا، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن کہا ہے کسی بھی پڑوسی ملک سے اگر افغانستان پہ کوئی کسی طرح کی کارروائی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی طرف سے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر ہم ایز اے پاکستانی سوچیں اور پڑوس سے جیسے کبھی کبھی افغانستان سے بھی ہمارے کبھی کبھی اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کا بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا کسی کی مرمت نہ کر سکو تو پھر مذمت ہی کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہم مذمت میں، لیکن وہ وقت بھی دور نہیں کہ ہم مرمت کرنے پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کب تک دیکھیں جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ ان بیچاروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس افغانستان جنگ کے اندر انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور مجھے توقع یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے کہ وہ کسی طرح کی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی کہ کسی بھی طاقت کو، خواہ وہ امریکہ ہو، چین ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، کسی کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف یا کسی دوسرے ملک کے کسی تنظیم کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے، ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ بنے۔ دوسری طرف جو پی ڈی ایم کے جنرل سیکریٹری ہیں اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ نعرہ نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ بنتی ہے تو پی ڈی ایم اپنا جنرل سیکریٹری تلاش کر لے۔ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے غبارے سے تو ہوا نکل گئی ہے۔ اصل میں جس طرح سے اگر آپ کو پتہ ہو اس کی فارمیشن میں پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی، اس وقت مسلم لیگ کو ساتھ ملا اور 9-10 جماعتیں، بہرحال جو سر فہرست جماعتیں اس میں تو مسلم لیگ نون ہے، جمعیت علماء اسلام ہے اور پیپلز پارٹی، باقی تو چھوٹی جماعتیں وہ ملا کے انہوں کو 10-11 بار جماعتیں بنانی، میرا خیال نام مجھے تو یاد نہیں، شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو ان کے۔ تو اس غبارے سے تو مجھے لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے۔ اصل میں مین تو پیپلز پارٹی کا تھا، اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا انہوں نے۔ اپنا سینٹ کا چیئرمین انہوں نے وہ اپنا قائد حزب اختلاف جو بنانا تھا وہ خود بنا لیا انہوں نے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ میں بلکہ پی ڈی ایم میں اس مسئلے پہ واضح گروپ نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف مسالتی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح شاید دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے تو پھر ایک دفعہ بڑی مضبوط پی ڈی ایم ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مریم نواز ہیں اور خاقان عباسی کے بیانات جو ہم نے 2-3 دن میں دیکھے ہیں، انہوں نے بڑا دو ٹوک سا موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے جو ہم نے آپ کو شوکاز نوٹس دیا تھا اس کا آپ جواب دیں۔ اچھا وہ تو شوکاز نوٹس آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے پھاڑ دیا تھا پریس کے سامنے، انہوں نے وہ پھاڑا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کوئی مسلم لیگ نون کو جواب دو، ہم تو اپنے جیلوں کو جواب دیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی واپسی ممکن ہوگی ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں۔
اور بہرحال یہ کہ حکومت نے بھی میرا خیال ہے بڑی چالاکی کے ساتھ ان کے اندر درار ڈالی ہے، ان کے وزراء نے سب نے مل کے کوشش کی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جو حاصل کرنا تھا پی ڈی ایم سے وہ حاصل کر چکا. مجھے نہیں لگتا ان کو مزید کوئی دلچسپی ہے پی ڈی ایم میں آنے کی. چودھری نثار صاحب 3 سال کے بعد دوبارہ سیاست میں متحرک ہو رہے ہیں، اب کی بار وہ کیا گل کھلانے والے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ تو چودھری نثار صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ. ان کے حلقے کے عوام نے ان کو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ وہ اس حلقے کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے جا کے، اور اس لیے ووٹ دیے تھے کہ شاید جو مشکلات ہیں، جو ایشوز ہیں ان کے حلقے کے، اس پہ آواز بلند کریں گے جا کے. لیکن چودھری نثار نے زیادتی کی. اگر ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا تھا تو الیکشن نہ لڑتے، کسی دوسرے کو چانس دے دیتے، کم سے کم اس حلقے کی آواز پارلیمنٹ میں آتی. اب وہ 3 سال کے بعد آئے ہیں، پرسوں آئے تھے تو ان سے حلف نہیں لیا، کل ان کو دوبارہ پھر بلایا گیا، پھر اب ان سے حلف بھی لیا. بعض حلقے بڑی یعنی باتیں کچھ ہیں یعنی مارکیٹ میں کہ شاید ان کو کسی نے اشارہ کیا ہے کہ اب آپ حلف اٹھا لیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک تو مسلم لیگ نون بہت مضبوط ہے پنجاب میں، اور انہوں نے بڑی واضح طور پہ مریم نواز نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خود میرا خیال ہے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پا رہے. کسی ایک طرف ہو جائیں، جیسے یا تو اگر پی ٹی آئی میں جانا ہے پی ٹی آئی میں چلے جائیں. نون میرا خیال شاید اب انہیں قبول نہیں کرے گی، کیونکہ ایک مشکل وقت میں وہ نون کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کو فی الحال ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. کیا برطانیہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ سر ان کو آنا ہوتا تو پھر وہ جاتے کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ دیکھیں کس بری کنڈیشن میں گئے تھے، لگتا تھا پتہ نہیں وہ بہت ہی نازک صورتحال ہے، اور تمام میڈیکل رپورٹیں بھی اس وقت یہی آ رہی تھی کہ ان کا جادی آپریشن ہوگا، یہ ہوگا. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا انہوں نے تو دوسرے دن سے واک شروع کر دی تھی لندن کی شاہراہوں پہ. ہم نے دیکھا ان کو ماشاءاللہ وہ گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بہرحال میاں صاحب کی اپنی سیاست ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مشرف کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ کیا، باقاعدہ مقصد ایک ایگریمنٹ کر کے گئے وہ 10 سال کا کہ میں واپس نہیں آؤں گا. ایک سیاسی لیڈر کا یہ کردار ہونا نہیں چاہیے. اس سلسلے میں زرداری صاحب کے اوپر ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، 10 برائیاں بھی ہمیشہ گنواتے ہیں، سبھی گنواتے ہیں، لیکن ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 8 سال جیل میں رہے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، وہ رہے. اور ان کو بھی ایز اے پولیٹیشین اور ایک پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ان کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے تھا، ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے ان کو واپس کرے گی، کوئی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، ادھر مڈل ایسٹ میں بھی ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، امریکن سے بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں. ظاہر ہے وہ ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے پریشرائز کریں گے برطانیہ کی گورنمنٹ کو. تو فی الحال تو ان کے آنے کا کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ واپس آئیں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو علاج کی غرض سے باہر جانا ہے، حکومت روڑے اٹکا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا یہ بھی دیکھیں، ویسے تو دیکھیں جتنی شہباز شریف نے میرے خیال سب سے زیادہ پنجاب پہ حکومت کی ہے، اور اس حکومت کرنے میں اگر وہ ایک ایسا بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں وہ اپنا علاج کرا سکیں تو یہ بھی بڑا ایک افسوسناک بات ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو زبردستی روکنا چاہیے. اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو جانے دیں، کیا کریں گے مقصد ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ الزامات ہیں کرپشن کے، بہت سارے مقدمات میں ہیں. اب اس میں دیکھیں نا 2 طریقے نظر آتے ہیں. جہانگیر ترین پہ بھی بہت زیادہ تھے مقدمات تھے، نواز شریف پہ بھی بہت زیادہ تھے، بڑی چھوٹی سی ضمانت میں ان کو بھیج دیا. تو شہباز شریف سبھی جانتے ہیں کہ وہ بیچارے بیمار تو ہیں، ان کو بہت ہی موذی مرض کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. لیکن حکومت کو نا اس طرح سے ان کو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ہیرو بنا دیتے ہیں کہ ان کو روک لیا، ان کو روک دیا، پھر وہ عدالت ان کو اجازت دیتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں. سب حکومت کے بس کا ہے تو نہیں نا کسی کو روکنا، کس کو روک سکیے آپ تک. تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دیں، پھر آ جائیں گے واپس، کیا کریں گے. فلسطین کے معاملے پر حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے OIC کے پلیٹ فارم پہ اور یونائیٹڈ نیشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی جس طرح کشمیر کا مسئلہ 73 سال ہو گئے، اسی طرح فلسطین کے مسئلے کو بھی اتنے سال ہو گئے. اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس کی پوری تاریخ ہے، اور اس میں جہاں دوسروں کی غلطی ہیں تھوڑی سی فلسطینیوں کی اپنی بھی غلطی ہیں، کیونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے باقاعدہ فلسطینیوں کو یہاں لا کے بسایا تھا اس علاقے میں،
اور اس وقت مسلمانوں کی آبادی وہاں 80% تھی، اور فلسطینی جو یہودی باہر سے آئے تھے وہ 20% تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے زمینیں خریدنے شروع کی اور اپنے آپ کو جو ہے. اچھا پھر برطانیہ نے جو ہے نا اس کو پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ بھی ان کے سپورٹ میں آ گیا. 1969 میں پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں ہم. اس میں دیکھیں کہ اس میں مصر شامل تھا، اس میں لیبیا شامل تھا، اس میں شام شامل تھا. اب آپ دیکھیں مصر کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے، شام کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، لیبیا کی آبادی اسی طرح لبنان کی کچھ 56 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ تو اسرائیلی اس وقت بڑی بے جگری سے لڑی ہے اور تمام عرب کو جو ہے انہوں نے اس وقت شکست دی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہاں کے، اسرائیل کے 6 دن جنگ چلی تھی اور انہوں نے جب جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک جو وننگ پارٹی ہوتی ہے اس میں کہا تھا کہ آج کے بعد عرب جو ہیں وہ اسرائیل پہ کبھی حملہ نہیں کریں گے. اگر ہمیں خطرہ ہے اب اسرائیلی ریاست کو تو وہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے اور وہ ہے پاکستان. یہ اس وقت انہوں نے نام لیا تھا. اچھا پاکستان بیچارہ اپنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے یہاں پہ، یہاں ہر وقت ایک طرف افغانستان ہے تو دوسری طرف انڈیا ہے تو تیسری طرف کشمیر کا مسئلہ ہے. یقینی طور پہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جو جذبات میرے ہیں جو آپ کے وہی حکومت کے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے فلسطین. لیکن اب یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی ایک ملک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. اب یہ مسئلہ حل کیسا ہو سکتا ہے کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یہ بنائی اس لیے تھی، یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ بھئی جو مسلمانوں کو درپیش بڑے بڑے مسائل ہوں گے ان کو یہ ایڈریس کرے گی. آپ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے. OIC کا ایک معمولی سا اجلاس ہوتا ہے، اس میں وہ کسی پہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں اور پھر دفتر بند کر کے جاتے ہیں. اس وقت تو بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے تھا ان کا. سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا کشمیر کے مسئلے پہ، آپ دیکھیں کہ جو قرارداد آئی فلسطینیوں کی حمایت میں، تقریباً سیکورٹی کونسل کے جتنے ممبر تھے سب نے اس قرارداد کی حمایت کی. اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی وہ جو ایمبیسڈر تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، نینی ہلی نام تھا شاید اس کا، اس نے کھڑے ہو کے ویٹو کر دیا اس کو. اچھا جی ویٹو ہو گیا، قرارداد ختم ہوئی، پاس ہی نہیں ہو سکی. اب پھر اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ میں پھر بھی پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی تھوڑی سی ایفرٹس تھیں. انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو ساتھ لیا، انہوں نے ترکی کے وزیر اعظم کو لیا، نائجیریا 4-5 لوگوں نے، سوڈان کے وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے مل کے وہاں ایک اچھا زبردست قسم کا موقف پیش کیا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم اقوام متحدہ کے اس وقت جو ہے کوئی 193 ممبرس ہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ اگر 97 ممبرس کسی ایک بات کو اپروو کر دیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتی ہے. تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ یہ جو 56 تو اس میں مسلم ممالک ہیں، اگر یہ سب مل کے اچھی ڈپلومیسی کرتے اور کم سے کم پیس کیپر فورسز کا وہاں پہ جو ہے نا تعیناتی بہت ضروری تھی، وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی. ایفرٹس ہیں پاکستان کی اور یقینی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی، اور پھر عوام بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی ریلیاں نکلی ہیں پاکستان میں، اسلام آباد، کراچی، بلکہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں، بنگلہ دیش میں بھی نکلی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایون کہ کینیڈا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں، امریکہ میں ہیں، UK میں بھی لوگ باہر آئے ہیں. تو پاکستان تو فی الحال بھائی یہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتا. لیکن قراردادوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں. مسئلہ ہے کہ عملی طور پر میرا خیال ہے کہ OIC کو آگے آنا چاہیے، اور UNO جو ہمیشہ کسی بھی ملک میں کوئی غیر مسلم کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے نا، جس میں خاص طور پہ انڈونیشیا میں آپ کو یاد ہوگا تو وہ تیمور کا جب مسئلہ ہوا تو اقوام متحدہ آ گئی تھی وہاں فوری طور پر، انہوں نے اسے ریزالو کرا دیا. کشمیر کے مسئلے پہ قراردادیں موجود ہیں، فلسطین کے مسئلے پہ قراردادیں موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. OIC کو اور مسلم ممالک کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ اقوام متحدہ میں رہنے سے کوئی فائدہ بھی ہے یا ایک اپنی اسلامک اقوام متحدہ اپنی بنا لیں. میرا خیال ہے جو 56 ملک کوئی ایک موقف پہ ڈٹ کے کوئی بات کریں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا. موجودہ حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے الیکٹرانک مشین متعارف کرائی ہے، کیا وہ انتخابی عمل میں دھاندلی کے خلاف مؤثر ثابت ہوگی یا نہیں؟ نہیں، دنیا بھر میں کافی ممالک میں اس پہ تجربے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے تجربے ہوئے ہیں. خاص طور پہ کینیڈا میں دیکھیں وہاں پہ اسی طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، آرام سے ووٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ وہ حکومت تو کوئی بھی چیز لے کے آتی ہے، اپوزیشن جو ہے اس کی فوری طور پہ مخالفت شروع کر دیتی ہے.
اب یہ پاکستان میں ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نیشنل ایشو، قومی جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ دنیا بھر میں اپوزیشن بھی، حزب اختلاف بھی، حزب اقتدار بھی، ان کا یکساں موقف ہوتا ہے. جیسے ہمارا کشمیر پہ ایک موقف ہونا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، بالکل ایک ہونا چاہیے. تو یہ انتخابی اصلاحات ہیں بڑی ضروری ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس جو پاکستان میں جو انتخابی الیکٹرالک سسٹم ہے وہ بہت ہی دقیانوسی ہے. اس میں عام آدمی تو بیچارے کی آواز پہنچتی نہیں ہے. مثلا کہ دیکھیں نا، جو پارلیمنٹ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے اس میں سراسر ہمیں تو ناکامی نظر آتی ہے. پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے بیک فٹ پہ جا رہا ہے. یعنی دنیا 10 قدم آگے جاتی ہے، ہم میرا خیال 20 قدم جو ہے وہ پیچھے چل جاتے ہیں. دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، ہم ابھی تک گٹر کے اور صفائی کے اس انتظامات میں لگے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح نمائندے جاتے نہیں ہیں. اچھا دوسرے یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ بھی مجبور ہوتی ہیں، وہ الیکٹیبل کو ہی لیتی ہیں. مقصد ایک صحیح نمائندہ تو جاتا ہی نہیں ہے نا. اگر وہ الیکٹیبل، شروع میں آپ نے دیکھا ہونا عمران نے کہا تھا کہ میں کسی الیکٹیبل کو لوں گا نہیں اپنی پارٹی میں، لیکن وہ 20 سال کے بعد بیچارہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا نہیں یار، اس کے بغیر تو پھر میں اقتدار میں نہیں آ سکتا. فائنلی اس نے پھر وہ جتنے بھی الیکٹیبل تھے وہ جمع کیے، اور اس کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ایک نیا گروپ کھڑا ہوتا ہے. بہترین گروپ تھا، آج کے اخبارات اگر آپ پڑھے ہوں تو ایک اور نیا گروپ آیا. انہوں نے کہا جی ہم بھی 15-20 لوگ جمع ہوئے ہیں، اب پہلے آپ ہمارے مطالبہ سنیں. پھر عمران خان نے شروع میں کہا کہ دیکھیں جی میں جو ہوں ترقیاتی بجٹ کسی ایم پی کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ بہت بڑی رشوت ہوتی ہے. لیکن اب ترین گروپ کے ساتھ کیا مفاہمت ہوئی ہے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے اس میں سب سے پہلا نقطہ یہی تھا کہ تمام ممبران جتنے گروپ کے ممبر ہیں ان کو وہ ترقیاتی فنڈ دیں گے، اور وہ کروڑوں میں ہوتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک سیاسی رشوت ہے. اب ایک نیا گروپ بنا، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے بھی یہ کیا. اب ترین کے لوگ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہو گئی ہے اور اب تو کوئی نہیں، ہم تو بجٹ بھی پاس کرا دیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود گروپ اپنی جگہ موجود ہے. مقصد مفاہمت یا تو یہ ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے مفاہمت ہو گئی ہے، آج سے ترین گروپ ختم، ہم تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اب وہ بڑی ڈبل بات کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور گروپ میں بھی ہیں. بھائی جب گروپ ہے تو پھر پی ٹی آئی میں کیسے؟ پی ٹی آئی میں تو پھر تو عمران خان کی بات کرو نا. لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم جہانگیر گروپ ہمارا ہے، اب ایک نیا گروپ بھی آ گیا. تو یہ بھی ایک یو ٹرن عمران خان کا ہے کہ جو انہوں نے بے شمار یو ٹرن لیے، اس میں ایک یہ بھی لیا ہے کہ وہ ترقیاتی فنڈ اب ان لوگوں کو برائب کر رہے ہیں، لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں. یہ رشوت ہی ہے نا، یہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ دے رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے کا شاید اس سے مسئلہ حل ہوتا ہو، لیکن مجموعی طور پہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا. کراچی کی دیکھ رہے کیا حالت ہے یہاں پہ. آپ یہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے کیا حشر کیا ہوا کراچی کا. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال ایک اگر جائزہ لیا جائے تو قادر خان مندوخیل کے مقابلے میں بہت ایک بڑی شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ بنی قومی اسمبلی کے حلقہ نے 249 میں شکست کی؟ کیا وجہ؟ دیکھیں ایک تو رمضان کا مہینہ تھا، ٹرن اوور جو تھا وہ بہت ہی کم ہوا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مندوخیل جو وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں یہ تو اس ریس میں شامل ہی نہیں تھے. اگر آپ جتنے گیلپ سروے ہے یا جتنی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جنہوں نے سروے کیا تھا اس علاقے کا، مندوخیل کا نام کہیں نہیں تھا کہ یہ جیتیں گے. اگر جیتنے والوں میں آپ لائن جو بتائی جا رہی تھی اس میں یا تو مفتاح اسماعیل کا بتا رہے تھے، یا مصطفیٰ کمال کا بتایا جا رہا تھا، یا پھر ٹی ایل پی وہ جو تحریک لبیک پاکستان ان کا نام آ رہا تھا. ان کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. اب ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، تمام سرکاری افسران وہاں پر موجود تھے، اور جس طرح سے وہ جیتے ہیں میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کس طرح سے ان کو مقصد جتایا گیا. ہماری تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست کامیابی ہے. ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، دیکھیں پاک سرزمین پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں یہاں سے 1600 ووٹ لیے تھے، اور اب الحمدللہ ہمیں اس دفعہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود آلموسٹ کوئی 10,000 ووٹ ملے ہیں. پی ٹی آئی جس کو 35,000 ووٹ ملے تھے ان کو ہم نے ہرا دیا. ایم کیو ایم جن کو 13,000 ووٹ ملے تھے 18 میں ان کو ہم نے ہرا دیا. تو ہم نے تو گین کیا ہے. اور ہماری پارٹی 5 سال کی پارٹی ہے، ہم تو ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھے، مصطفیٰ کمال ایک دن گھر نہیں بیٹھتا، انیس قائم خانی. ہم اصل میں ایک نیا نظریہ مصطفیٰ بھائی لے کے آئے ہیں. یہاں پہ پہلے پورے شہر میں سیاست تھی لسانی سیاست، کوئی مہاجر نام پہ سیاست کر رہا تھا، کوئی پنجابی، کوئی پختون، کوئی بلوچی، کوئی پٹھان، اس طرح سے سیاست ہو رہی تھی نا. اور اس کی پھر رزلٹ یہ آ رہے تھے کہ روزانہ خبریں آتی تھیں آج 20 آدمی مر گئے، آج 22 آدمی مر گئے. شعبہ قبرستان آپ نے دیکھا وہ پورا آباد ہو گیا تھا. لوگ بے گناہ بیچارے، نہ مارنے والے کو پتہ کس کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ اس کو کس نے کیوں مارا، کیا وجہ ہے.
یہ اگر آپ لوگ ایمانداری سے اس کا تجزیہ کریں کہ جب سے مصطفیٰ کمال واپس آئے ہیں، انیس خان خانی پاک سرزمین کا قیام وجود میں آیا، اس شہر میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو فورسز نے ختم کی، فورسز یہاں پہ 35 سال سے ہیں لیکن وہ ختم نہیں کر سکی تھی۔ آپریشن کرتے تھے، اس کے بعد اور تیزی سے کام شروع ہو جاتا، آپریشن ہوتا تھا پھر تیزی سے، کیونکہ یہ معاملات ہوتے ہیں سیاسی۔ مصطفیٰ کمال نے جا کے پٹھانوں کو گلے لگا لیا، مصطفیٰ کمال لیاری چلے گئے، بلوچوں کو گلے لگا لیا، مصطفیٰ کمال صاحب شاہ فیصل کالونی چلے گئے، پنجابیوں کو گلے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم سب لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کراچی میں میرا خیال ہے کوئی لاہور سے بھی زیادہ پنجابی ہیں، کراچی میں پشاور سے زیادہ پٹھان آباد ہیں۔ اچھا ان کی 3 نسلیں ہیں یہاں پہ، آپ کیا ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو گے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم بجائے ایک دوسرے سے دشمنی کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت کریں، اور کراچی میں رہتے ہیں کراچی والے بن جائیں بھائی، کراچی میں رہنا ہے نا، اس میں پٹھان کا بھی آ گیا۔ ایک اور بات جو بڑی مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کتنے دن زندہ رہنا ہے، 65 70 80 90 100 سال زندہ رہ جائیں گے، پھر قبر میں جا کے آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ پٹھان تھے، پنجابی تھے، مہاجر تھے، کیا تھے؟ نہیں، وہاں تو آپ کی پہچان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہے، وہاں تو آپ سے وہی 3 سوال ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہے، وہ پوچھنے، ان سے کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ یار پانی جو ہے صرف مہاجر کے گھر میں جانا چاہیے اور برابر میں جو پنجابی ہے اس کو ذرا کراس کرتے ہیں؟ بڑی زیادتی ہے، آپس میں ہم یار مسلمان ہیں، ہم بھائی بند ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ لے کے، ایک نئے نظریہ میں، اس میں مشکلات آ رہی ہیں ہم لوگوں کو، لیکن یار ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کامیابی ناکامی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یزید جیت گیا تھا نا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ یزید جیتا ضرور ہے، آج بھی امام حسین کوئی کامیاب سمجھتے ہیں نا کہ وہ کامیاب ہے۔ تو یہ دنیاوی کامیابی، 1 سیٹ جیت لی، 2 سیٹ جیتی، نہیں۔ ہمیں دیکھیں بلدیہ ٹاؤن میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے اپنے میسج کو بہت پرزور انداز میں لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے ہماری آواز بھی سنی۔ مصطفیٰ کمال میرا خیال واحد نمائندہ تھے جنہیں ہر قومیت نے وہاں ووٹ دیا۔ پی ایس پی کو ووٹ پڑے، الحمدللہ ہمارا گراف تو اوپر آیا نا، ہمیں تو اس بات پر خوشی ہے۔ ہمیں کوئی 1000 نئے کارکن مل گئے بلدیہ میں۔ میں کبھی بلدیہ نہیں گیا تھا، میں بلدیہ گیا، وہاں کے ہم نے حالات دیکھے تو میں تو دنگ رہ گیا کہ یار یہ کس طرح سے بیچارے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ 6 مہینے پانی نہیں آتا وہاں بھائی، 6 مہینے بعد وہ بتانے بیچارے کوئی 3 دن پانی آتا ہے نہ 4 دن۔ یار یہ کیسی حکومت ہے؟ 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایم کیو ایم بھی 30 سال سے ان کے ساتھ 3 4 کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں اس طرح بیچاروں نے۔ مصطفیٰ بھائی سے بات ہوئی، کہتے ہیں یار جب میں میئر کراچی تھا تو میں نے ایک پوری 60 لاکھ گیلن کی بڑی لائن بنارس سے بلدیہ تک لایا تھا۔ تو وہ ہم نے کہا تو پھر پانی کہاں ہے؟ اس کی جب تحقیق کرائی پتہ چلا جی 123 انلیگل کنیکشن اس لائن پہ لگے ہیں، ٹینکر والوں نے اپنے کنیکشن لگائے ہوئے ہیں، فیکٹری والوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ بلدیہ تو بیچارہ پانی پہنچتا نہیں ہے۔ وہاں پہ مصطفیٰ کمال نے اپنے زمانے میں اسٹیڈیم بنایا تھا وہاں کے لوگ کھیلنے کے لیے، چلا ہی نہیں سکے، وہ آج بھی بیچارہ کھنڈر بنا ہوا ہے۔ ایک 100 بیڈ کا ہاسپٹل مصطفیٰ کمال نے جب وہ میئر تھے وہ بنایا تھا، وہ ہاسپٹل نہیں چلا سکے۔ اب دیکھیں کتنے کام تھے مصطفیٰ کمال نے جب وہ میئر تھے کراچی۔ آپ نے دیکھا وہ صدر کے اندر پارکنگ کا اتنی بڑی پارکنگ لاٹ بنائی تھی، آج تک اس کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے۔ نا اہل حکومت، یہ جو ہے نا 13 سال سے جو آپ کے اوپر پیپلز پارٹی ہے نا، کل مصطفیٰ بھائی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، تعصب زدہ حکومت ہے یہاں پہ، تعصب زدہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے جاہلوں کو لا کے یہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ رول کرنے ہیں اس کے اوپر۔ بھائی انٹیریئر میں بھی اچھے لوگ بھی ہوں گے نا۔ اب ہم میں لوگ کبھی کبھی الزام لگا دیتے یار وہ سندھی مہاجر، نہیں، اس شہر کے ساتھ زیادتی سندھی نے نہیں کی، پیپلز پارٹی نے کی۔ اچھا وہ صرف کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، وہ تو انٹیریئر سندھ والوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ روزانہ خبریں آپ سن لیں، لاڑکانہ میں کتے سے کاٹنے سے بچے مر گئے، یعنی انہوں نے ان کا بھی بھلا نہیں کیا۔ لاڑکانہ میں ہم نے جلسہ کیا نا، ہم گئے تھے، ہم لوگ جا کے ہم نے وہاں جلسہ کیا، میں تو کراچی میں رہتا تھا، تو جا کے وہاں دیکھا تو لاڑکانہ کی حالت بری ہے، یعنی جو ان کو 50 سال سے بیچارے وہ ووٹ دے رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کرے، بلکہ وہاں جا کے مجھے لگا کہ یار اس سے تو پھر بہتر کراچی ہے، یہاں تو پھر بھی ہم مار شور ڈار کر کے کچھ نہ کچھ کام کرا لیتے ہیں، وہ تو بیچارے بالکل پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے۔ تو اس پارٹی نے یہ سمجھ لیں کہ اس شہر کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ آج کل آپ اسمبلی میں دیکھ رہے ہوں گے پانی کے مسئلے پہ بہت چیخ و پکار ہو رہی ہے، وہ ایک سیال صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں گھر میں گھس کے ماروں گا۔ ارے بھائی آج آپ کو، کیونکہ ڈیمز کی صورتحال بہت خراب ہے، پانی پیچھے سے آ ہی نہیں رہا، تو آج آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ سندھ کو پانی، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یار نیو کراچی میں پانی کیوں نہیں آتا، لانڈھی میں پانی کیوں نہیں آتا، کورنگی میں پانی کیوں نہیں آتا،
بلدیہ میں پانی کیوں نہیں آتا, لیاری میں پانی کیوں نہیں آتا. آج تک پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے اس پہ بات نہیں کی. اب ذرا سا سندھ کا پانی کم ہوا ہے تو انہوں نے پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ. اچھا اگر آپ دیکھیں پانی اس وقت سندھ کو جو آفیشیل ان کو پانی ملتا ہے کوئی 36,000 ملین گیلن پانی سندھ کو ملتا ہے. اس وقت اگر آپ سندھ اور کراچی کی آبادی کو جائزہ لیں تو تقریباً سندھ کی آدھی آبادی کراچی میں رہتی ہے اور آدھی انٹیریئر سندھ میں رہتی ہے. پانی کتنا کراچی کو دیتے ہیں؟ 1.5%. 1.5% کراچی کو پانی دیتے ہیں اور باقی سارا پانی جو ہے نا وہ انٹیریئر سندھ جاتا ہے. اور ٹیکس کہاں سے ملتا ہے ان کو؟ یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو ٹیکس کراچی سے ملتا ہے. 95% ریونیو جو ہے سندھ گورنمنٹ کا وہ کراچی سے آتا ہے. پانی سارا سندھ کو دیتا. یا تو یہ کہ چلو سندھ کو اتنا پانی دے رہے ہیں, وہاں پہ جو زراعت ہے اس سے کوئی ٹیکس بھی تو ملے, پتہ تو چلے. بھائی اصل ٹیکس تو یہاں کی فیکٹریوں والے دیتے ہیں. صرف آپ کا جو کرنگی کا روڈ ہے نا, جو انڈسٹریل ایریا کا, صرف کرنگی روڈ سے ڈیلی 800 ملین کا ٹیکس ہے. اور ابھی وہ ہارون صاحب کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا, لیاقت آباد کا صرف ٹیکس اتنا ہے کہ پورا لاہور جو ہے نا اس سے کم ٹیکس دیتا ہے. صرف لیاقت آباد کا جو بازار ہے جتنا ٹیکس ہی وصول کرتے ہیں نا, پورا لاہور جو ہے نا اس سے کم ٹیکس دیتا ہے. تو اتنا ٹیکس دینے کے بعد وجود بھی اس شہر کو کچھ نہیں دیتے. اس شہر کو انہوں نے بس ایک دودھ دینے والی گائے سمجھ لیا جس کا دودھ پینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے, چارہ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.